جا مگر ایک نصیحت میری یاد رکھنا، تیرے باپ نے 80 دینار دیے ہیں اور وہ دنیا سے انتقال فرما گیا، 40 دینار تیرے دوسرے بھائی کو اور 40 دینار میں تجھے دے کر مدرسے کے اندر بغداد بھیج رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے بچے، آج تجھے ایک نصیحت، تجھے ایک وارننگ دے کر میں بھیج رہی ہوں، میرے بچے تو کبھی جھوٹ مت بولنا، میرے بچے، میرے غوث اعظم تو جھوٹ کبھی مت بولنا۔ حضرت غوث اعظم کو 40 دینار، اس کی جو صدری تھی، جیکٹ مانے، واسکٹ مانے، کچھ مانے، اس کے بغل کے اندر جیب لگا کر سیل دیے اور غوث اعظم کو روانہ کر دیا اور فرمایا میرے بیٹے جا بغداد کے اندر تعلیم حاصل کرنے، اب اس کے بعد میری اور آپ کی ملاقات میدان محشر کے اندر ہوگی، اب تو میرا چہرہ میدان محشر میں دیکھے گا اور میں تیرا چہرہ میدان محشر میں دیکھوں گی، اب میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اب جب غوث اعظم اپنے گھر سے تشریف لے کر گئے، راستے کے اندر پہنچے، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اس زمانے کا ایک ڈاکو، بڑا مشہور ڈاکو تھا، اس نے چند نوجوان اپنی ٹیم کے اندر شامل کیے ہوئے ناکہ بندی کی ہوئی تھی کہ یہاں سے جتنے لوگ سفر کرتے ہیں، مسافر گزرتے ہیں، قافلے والے گزرتے ہیں، ان کے سامان کو چھین لیا جائے، ان کا سامان جو ہے ڈاکہ مار کر ان کا سامان لے لیا جائے، ان کے پاس زیورات ہیں وہ چھین لیے جائے، جن کے پاس دینار ہیں چھین لی جائے، جن کے پاس قیمتی چیزیں ہیں وہ چھین لی جائے۔ یہ سارے کے قافلے والا بدماش ڈاکو جو تھا وہاں پر ناکہ بندی کر کے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، سارے قافلے والوں کا سامان لوٹ لیا۔ جب غوث اعظم بھی روانہ ہوئے، ان کے ساتھ کافی تعداد کے اندر لوگ تھے، اپنے اپنے کاموں سے جا رہے تھے، یہ بغداد کے مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب ان ڈاکو نے، اس ڈاکو کا جو بڑا ان کا صدر تھا، اس نے کہا جاؤ ان لوگوں کے پاس جتنا مال ہے یہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا جائے۔ اب قافلے کے جو صدر تھا، جو ڈاکو کا بڑا سردار تھا، جب اس نے ان لوگوں کو بھیجا، انہوں نے سب کی تلاشی لی، کسی کے پاس جو دینار ملے وہ بھی چھین لیے، کسی کے پاس قیمتی سامان ملا چھین لیا۔ ایک نوجوان انہی قافلے کے اندر، اتنے قافلے کے بیچ میں موجود تھا، سارے قافلے والے پریشان رو رہے ہیں، غمگین ہے، یہ نوجوان ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ قافلے والوں نے چوروں نے سوچا کہ یہ جو مسکرانے والا ہے، ہنسنے والا ہے، وداؤٹ ٹینشن ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اس لیے تو یہ خوش ہے، اس لیے تو پریشان حال نہیں ہے۔ ان قافلے والوں نے، ان چوروں نے کبھی اسے نہیں، اس نوجوان کو نہیں پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں، یہ تلاشی نہیں کی، چلتے گئے۔ اتنے میں ایک چور آیا، اس نے اس نوجوان سے کہا او نوجوان کیا تیرے پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا ہاں میرے پاس قیمتی چیز ہے۔ کہا جواب دیا کیا چیز ہے؟ کہا 40 دینار میرے پاس ہے۔ کہا کہاں رکھے ہیں؟ کہا میری بغل کے نیچے سیلے ہوئے ہیں۔ کہا یہ شاید ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے اگر دینار ہوتے تو یہ ہمیں نہیں بتاتا، یہ کیا کرتا انہیں چھپا لیتا۔ اس نوجوان نے اسے چھوڑ کر چلا گیا، وہ چور چلا گیا، آگے اور لوگوں کی تلاشی کرنے لگا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پھر اسے پوچھا آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان؟ اس نے نوجوان نے جواب دیا میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ میری بغل کے نیچے سیلے ہوئے ہیں، لہٰذا میرے پاس قیمتی سامان ہے۔ اس نوجوان نے سوچا شاید یہ مذاق کر رہا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ جب سارے لوگ قافلے والے جتنے تھے سب کا سامان لوٹا، سب کی چور کر سامان لیا، اپنے صدر کے پاس، اپنے حکمران کے پاس، جو ڈاکو کا بڑا سردار تھا اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگے جناب ہم نے جتنے بھی قافلے والے ہیں سب کا سامان لوٹ کر لے کر آئے، مگر ایک عجیب بات دکھنے میں آئی۔ کہا کیا عجیب بات ہے؟ کہا ان قافلے والوں میں ایک نوجوان ہے، وہ بڑا مسکرا رہا ہے، وہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قیمتی چیز تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے جو میری بغل کے نیچے سیلے ہوئے ہیں۔ اس نے بادشاہ نے، ان کے جو صدر تھا، ان کا جو بڑا حکمران تھا، اس نے کہا جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس بلا کر لے کر آ جاؤ۔ جب اس نوجوان کو بادشاہ کے حکم پر بلایا گیا تو نوجوان اس کے سامنے، حکم کے سردار کے سامنے کھڑا ہوا تو سردار نے کہا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا بتا کہاں ہیں؟ کہا میری بغل کے نیچے سیلے ہوئے ہیں، میری ماں نے میری بغل کے نیچے
میری صدری کے اندر سیل کے رکھے ہوئے ہیں. بادشاہ نے آرڈر کیا اس کی بغل چیک کیا جائے, یہ دینار ذرا دیکھو ہے کہ نہیں ہے, یا کہ یہ جھوٹ نوجوان جھوٹ مار رہا ہے. ان ڈاکو نے جب تلاشی کی 40 دینار نکلے. 40 دینار نکلے. 40 دینار نکلنے کے بعد ان کے جو بڑا حکمران تھا, جو انہیں چلاتا تھا, ان کا بڑا صدر تھا, اس نے کہا اے نوجوان یہ بات بتا کہ سارے لوگ غم کے اندر مبتلا ہے, سارے لوگ پریشان ہیں, سارے لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں, سارے لوگ جو ہے اس وقت ٹینشن کے اندر ہے. اے نوجوان تو کیسا آدمی ہے کہ تو کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہے. اگر تو نے یہ 40 دینار چھپا لیے ہوتے, تو نے نہ بتایا ہوتا کہ میرے پاس 40 دینار ہے, تو میں شاید تیرے یہ 40 دینار نہیں لیتا, اور آج تو نے سچ کہا, اس کی وجہ سے تیرے 40 دینار چلے گئے. اب جب اس نے یہ ادھر سے اس نے یہ کہا, ان کے جو بڑا ڈاکو کا جو بڑا صدر تھا اس نے یہ کہا, ادھر سے یہی نوجوان کہتا ہے, یہ نوجوان غوث اعظم تھا, اس نے کہا او سن لے ڈاکو کے بڑے سردار, یہ جو 40 دینار میری ماں نے میرے گود کے نیچے رکھے ہیں, میری بغل میں چھپائے ہیں, جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹے بغداد کے اندر جانا چاہتا ہے چلے جا, حافظ قرآن بننا چاہتا ہے بننے چلے جا, تو عالم بننا چاہتا ہے چلے جا, تو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے چلے جا, تیرا جو خیال ہے پورا کر لے, مگر یہ تیری ماں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہے, اس نصیحت پر عمل کر لے, اس بات پر عمل کر لے. وہ بات میری ماں نے جو مجھے بتائی تھی, وہ ڈاکو کے سردار, وہ بات یہ تھی کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا, میرے بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. وہ میری ماں نے جو مجھے وعدہ کروایا, جو میری ماں نے مجھے نصیحت کروائی, وہ ڈاکو کے سردار یہ تو 40 دینار ہے, اگر 40 لاکھ دینار بھی ہوتے تو میں تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا, مگر میں اپنی ماں کا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے بزرگوں اور نوجوانوں, یہ غوث اعظم ہے کہ ایک 40 دینار جو تمہاری ان کی ماں نے انہیں عطا کیے تھے, اور جو ماں نے وعدہ کیا تھا, آپ نے 40 دینار ڈاکو کے ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن ماں کا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے. جب آپ نے یہ بات کہی, سامنے وہی بادشاہ, وہی ان کا حکمران, وہی ان کا بڑا سربراہ تاج, وہی کیا کہتا ہے ان کا حکمران, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ ان کا حکمران جو ساری زندگی دل پتھر ہو چکا تھا, لوگوں کا مال کھا کھا کے, حرام کھا کھا کر اپنا جسم پالتا تھا, اپنی اولاد کو پالتا تھا, اپنی ساری تنظیم کو سامنے بٹھا کر ناکہ بندی کرتا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ادھر سارے کے سارے قافلے والے, سارے کے سارے ڈاکو حیران ہے کہ تعجب کی بات ہے, یہ کل تک لوگوں کو ذبح کر کر کے, حلال کر کر کے لوگوں کے مال کو چھینتا تھا, آج اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آج یہ رو رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ لوگ اس کے جو ارد گرد ڈاکو تھے, جو اس کے انڈر کام کرتے تھے, جو تلاشی کرتے تھے, انہوں نے کہا او ہمارے سرتاج, او ہمارے سردار, آج تو بتا تو کیوں رو رہا ہے, او ہمارے سردار آج تیری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ اس نے جواب کیا دیا, یہ جواب سنو. اس نے کہا اللہ اکبر, افسوس ہے, افسوس ہے, اس کی ماں نے اسے 40 دینار دینے کے بعد یہ وعدہ کیا کروایا تھا کہ میرے بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا. او لوگوں, او میرے اندر کام کرنے والوں, میرے غلاموں, میں نے تو اپنے رب, اس نے تو اپنی ماں کی نافرمانی کرنے کے لیے یہ تیار نہ ہوا, لیکن او میرے لوگوں, او میرے غلاموں, میں نے تو اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. یہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہ ہوا, میں نے تو کروڑوں جھوٹ بولے ہیں, میں نے تو ہزاروں جھوٹ بولے ہیں. اور جب اس کا دل پتھر دل جو تھا وہ پگھلنے لگا, اس کا دل ٹوٹا, اس نے اسی وقت اس کے ہاتھوں پر توبہ کر کے اور غوث اعظم کے ہاتھوں پر بیٹھ کر کے پورے کا پورا سردار کا جتنا قافلہ تھا, جتنے ڈاکو تھے, جتنے چور تھے, سب کے سب توبہ کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کرتے ہیں اور دوبارہ سے ایک ایسی زندگی اختیار کرتے ہیں, ایمانداری کی زندگی اختیار کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور نوجوانوں,